و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک فلا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن یہ حلال نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتی ہیں وبعولتہن اور ان کے خامد احق و زیادہ حقدار ہیں بردہن فی ذالک اس مدت میں انہیں اپنے پاس لوٹانے کے ان ارادو اصلاحا اگر خامد اور بیوی دونوں کی اصلاح کا پروگرام ہو صلح کا پروگرام ہو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی حقوق کے ہیں جو عورتوں پر ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے ان پر تھوڑی سی فضیلت ہے عورتوں پر واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے الطلاق مرتان طلاقیں 2 ہیں فامساکم بمعروف یا تو روک لو ان عورتوں کو دستور کے مطابق او تسریح باحسان یا انہیں چھوڑ دو رخصت کر دو احسان کر کے ولا یحل لکم اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے خامدوں کو کہا جا رہا ہے ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا
کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا تھا وہ ان سے واپس لینا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ وقت طلاق ان سے اپنا دیا ہوا واپس لے لو، یا اس میں سے کوئی چیز شیئا الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ ڈر رکھیں اس بات کا کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ تم قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدیں آپس میں ایک ہو کر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر، فی مفتدت بہ، اس چیز کے بارے میں جو اس طلاق کے بدلے فدیے میں دی جائے، یہ خلو کی صورت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، مت پھلانگو ان کو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو پھلانگتا ہے اللہ کی حدیں، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بڑے باریک مسائل کا تذکرہ ہے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی کسی درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو سارے کا سارا اور جس کے سارے احکامات عین فطرت کے مطابق ہیں۔ اس کے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، تجارت کے مسائل، کسی چیز کے حلال ہونے کے مسائل، ناجائز ہونے کے مسائل، جائز ہونے کے مسائل، مکروہ ہونے کے مسائل، جتنے وہ سارے کے سارے فطرت کے مطابق ہیں۔ ایک بھی مسئلہ یا ایک بھی اصول دین کا ایسا نہیں ہے جو فطرت کے ساتھ ٹکرائے، جبکہ آپ باقی ادیان میں دیکھیں ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے ہاں طلاق کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بیوی جو مرضی کرے، جو چاہے کرے، جدھر مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی جائے۔ عیسائیوں میں نکاح ہو گیا ہے، بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہودیوں کے ہاں طلاقوں کی تعداد ہی نہیں ہے، 1000 طلاقیں بھی دے دے، 10 طلاقیں دے دے، وہاں طلاق کی کوئی تعداد ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں طلاق کی تعداد نہیں ہے، اور عیسائیوں کے ہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پیر پیران سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب مشہور کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں انہوں نے فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اسی طرح شیعہ کے ہاں بھی طلاق کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ انہوں نے شیعوں نے یہودیوں سے چوری کیا ہے۔ اور پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور صوفیاء کے ہاں یہ ہے کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اس کی گردن پر نہ لگے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے صاف صراحت کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فرقے باطلہ ہیں، فرقے باطلہ میں انہوں نے شیعہ کو بھی لکھا ہے، باطل فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
ان کے ہاں بھی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اب ہمارا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی طلاق کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی 100 طلاق بھی اپنی بیوی کو دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک تعلق وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق، ماں اور بیٹی کا تعلق، باپ اور بیٹی کا تعلق، بیٹی اور باپ کا تعلق، خالہ کا تعلق، پھوپھی کا تعلق، یہ تعلق کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ ایک باپ 1000 مرتبہ یہ کہے کہ فلاں میرا بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اگر وہ اس کا بیٹا ہے تو اس کے کہنے سے بیٹا یہ بنوت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تاڑے کرے بازارہ پہ کہ میں اس کو پہ نہ مندہ ہوئے، نہ مندہ پہ، نہ مندہ پہ، میں نہیں مانتا ہوں، لیکن ہے اس کا باپ تو وہ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، جتنی مرضی داڑے مارے۔ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رشتے، پرا پراؤ دے متعلق آخر بڑا پرا نہیں ہے، وہ اس کا بھائی تو بھائی ہے، رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک رشتہ وہ ہے جو انسانوں نے قائم کیا ہے۔ وہ کیسے قائم کیا ہے؟ آپ نے نکاح کا اہتمام کیا۔ ایک آدمی دہلی کا رہنے والا ہے، آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، یا روس کا رہنے والا ہے، دوسرا امریکہ کا رہنے والا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے یا مانسرہ کا رہنے والا ہے۔ امام صاحب کو بلایا، آپ نے لوگ اکٹھے کیے، نکاح کا خطبہ پڑھا، عورت اور مرد دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، تو یہ رشتہ کس نے قائم کیا ہے؟ انسانوں نے۔ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا دے بڑھائے دے رشتے نہیں ٹوٹتے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن جن رشتوں کو انسانوں نے قائم کیا ہے ان کو انسان اگر آپس میں نباہ نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور وہ کس سے ٹوٹتے ہیں؟ طلاق کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو ہی طلاق ہوئی وہ رشتہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، جدائی ہوگی اس کے درمیان۔ اب اسی رشتے کے متعلق قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور طلاقوں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا کہ یہ طلاقیں 3 ہیں۔ پہلی طلاق جس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرمایا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یہ پہلی طلاق۔ مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی، ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی۔ آگے قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں سے دوسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ تیسری طلاق کا تذکرہ فإن طلقها، آگے جا کر اگر اس نے تیسری بھی دے دی۔ بہرحال تینوں طلاقوں کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟ اسی ایک صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ پاک نے تینوں کا ذکر کیا ہے، درمیان میں دوسرے مسائل بیان کیے ہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میرے پاس زید بھی آیا، بکر بھی آیا۔ پہلے زید آ گیا، میں کہتا ہوں جی میرے پاس حاجی اسرار صاحب بھی آئے، حاجی غلام حسین صاحب بھی آئے۔ حاجی اسرار صاحب پہلے آئے، 5-7 آدمی اور آئے، اس کے بعد حاجی غلام حسین صاحب بھی آگے، لیکن دونوں کیا ہوئے؟ آگے۔ دونوں کے متعلق میں اکٹھا یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں آگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی
طلاقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تینوں طلاقوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی ایک طلاق دے دے اور مدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بغیر نکاح کے وہ بیوی اس کی دوسری طلاق بھی دے دی، یہ طلاق ہے دوسری طلاق، دو طلاق رجی۔ اب بھی اگر مدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے بغیر بیوی کی رضا کے، یہ بیوی دوبارہ اس کی بیوی ہے، لیکن اگر مدت گزر جاتی ہے، مدت کے گزر جانے کے بعد اب یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر بیوی راضی ہوگی تو تجدید نکاح کے ساتھ بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اور پھر ساتھ عدت کا ذکر بھی کیا۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں کہ جنہیں طلاق دی گئی ہے، یتربصن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں اگر کچھ ہے تو وہ اس کو چھپائیں نا، اگر وہ حاملہ ہے تو بتائے، کیونکہ جب وضع حمل ہوگا تو وضع حمل تک اس کی مدت تصور کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو تب، ہاں اگر ایمان نہیں رکھتی تو ان لوگوں کے لیے تو یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ان کے لیے جو مسلمان ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خامن جو ہیں پہلے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مدت کے اندر ان بیویوں کو اپنے پاس رکھیں۔ ہوگی غصے میں بات، ایک طلاق دے دی پھر دوسری طلاق دے دی، تو اب وہ اس مدت کے اندر اگر لوٹنا چاہیں تو وہ لوٹ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ان ارادوا اصلاح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ خامد کا حق یہ ہے بیوی پر، یا بیوی کا خامد پر حق یہ ہے کہ خامد اس کو کپڑے دے، اس کو روٹی دے، اس کو رہائش دے، اس کی ضروریات ساری کی ساری یہ پوری کرنا یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کے گھر کی ستھرائی صفائی کا خیال رکھے، اپنے خامد کی ساری خواہشات کا ان کو پامال نہ کرے، ان کا خیال رکھے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے قانون کے مطابق تمہارا ان کے ساتھ بے حجاب ہونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو گالیاں دو، ان کی دل آزاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ مرد کو فضیلت دینے میں بھی یہ کہ اس میں کیا ہے، اللہ کی حکمت ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا الطلاق مرتان، یہ دوسری طلاق کا تذکرہ آ گیا۔ طلاقیں کتنی ہیں؟ 2۔ الطلاق فامساکم بمعروف، یا تو ان کو روکے رکھو، ان کو اپنی بیویاں بناؤ دستور کے مطابق، او تسریح باحسان، اگر مدت گزر گئی ہے تم نے چھوڑ دینا ہے تو پھر تم ان کو کیا کرو، رخصت کرو، او تسریح باحسان، لیکن مار کے رخصت نہ کرو۔ کس کی؟ ثلاثۃ قروء، تین حیض تک۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، 3 ماہ۔ او تسریح باحسان، یا ان کو رخصت کرنا احسان کے ساتھ، لتا مار کے نہ بھیجو، تپے مار کے نہ بھیجو،
ان سے سارا کچھ چھین کے برانہ پا کر کے ان کو گھر سے مت نکالو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کیسے ہم کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جوڑا کپڑوں کا دو بنا کر، ان کو چپل لے کر دو اچھے رنگ کے اندر۔ کس طرح، کس رنگ ڈھنگ کے ساتھ وہ جب تمہارے گھر میں آئی تھی تو اس وقت انداز کیا تھا، اسی طرح جب تم نے رخصت کرنا ہے تو اچھے انداز کے اندر ساتھ ان کو رخصت کرو۔ یہ نہیں کہ مار کر پیٹ کر لو لعان کر کے جسم پر نشانات پڑے ہوں۔ فرمایا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ او تسریحم بِإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن۔ عربوں کے اندر یہ تھا زمانہ جہالت میں، جب وہ عورت کو طلاق دیتے نا سارا کچھ اس سے لے لیتے، جتنا بھی کچھ ہوتا تنہ تنہا اس کو گھر سے رخصت کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جہالت کا دستور تھا جڑا آج ایسا پکڑے دے، آج بے غیرتی بے حیائی ایسا سن بھی ای پکڑی دیے۔ آج جس عورت کو بھیجا جاتا ہے نا، طلاق دی جاتی ہے، سارا کچھ چھین کر اس کو پھر رخصت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اے ہندوؤں ہستے نہیں، سکھ ہستے نہیں، اے ایسا لوگ ہستے ہیں، ایسا سن اس قرآن تے عمل کرنے۔ اب پڑھے کون، سنے کون، عمل کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تساں دیتے اس میں جو ایک شے بھی کرنا تساں سے جائز تے الٹا داجے تے بھی قبضہ کر کنو جڑا او کرو کہن کے آئیے، پھر تے توڑے نالو بے غیرت بے حیات ہے ہی کوئی بھی نہیں۔ تو آپا کو جنا آختے ہیں بھائی، اس کے داج پر، اس کے لائے ہوئے سامان پر، اس کی لائی ہوئی چیزوں پر بھی قبضہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو تم نے دیا ہے چاہیے دیتے ہیں جڑا پہلے دیڑے بڑیاں شیخیاں ماردہ سے سونا پایا سا، کپڑے دیتے ایسے، پیسے دیے تھے، تو پھر کہتے ہیں جی ایسا سونا موڑ کے دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک انگوٹھی بھی واپس، شیئا ایک کوکا بھی واپس، ایک کانٹا بھی واپس نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف کرو اللہ کا، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو، مگر یہ کہ تم قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈرو اللہ یقیم حدود اللہ کہ تم قائم نہیں رکھ سکو گے اللہ کی حدوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم ان دونوں پر کہ فدیے میں دے اس طلاق کے بدلے عورت سے کوئی چیز لے لے۔ اب اس کا شان نزول آپ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی، اس نے آ کر اپنے خاوند کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کوئی گناہ کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی گناہ نہیں کرتا، بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شب زندہ دار ہے، روزے دار ہے، ساری خوبیاں ہی خوبیاں، ورے مو کو چنگا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام آئے پھر بھی کی چنگا نہیں لگتا، بارہ لگلیاں بچتیاں گلا میں نہ کرتا، جو بھی اس نے کی۔ ایک بات اس نے یہ بھی کی، اس نے کہا جی یہ جب مردوں میں کھڑا ہوتا ہے بڑا پست قد ہے، کالا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، حدیث کے اندر یہ سارے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ این ہاتھ جوڑنا لگی اسے ہے، یا رسول اللہ میں نجات چاہتی ہوں، مڑی جن چھڑاو اس کو لو۔ ان کا نام تھا ثابت بن قیس، صحابی کا نام کیا ہے؟ اللہ، صحابی رسول ہیں، نام کیا ہے؟ ثابت بن، کہنے لگی ثابت سے میری جان چھڑاؤ۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا بی بی تجھے پتہ ہے نا ثابت نے وہ فلاں باغ تجھے مہر میں دیا ہوا ہے، کیا یہ باغ واپس کرو گی؟ اس نے کہا جی میں یہ باغ بھی واپس کرتی ہوں، میں ساتھ کچھ اور بھی دیتی ہوں۔ باغ تے باغ ہے، یہ تیس مارا بھی دیتے داسا، یہ بھی میں دینیاں تے نال میں اور بھی دینیاں، بڑی جان چھڑاؤ۔ حضور علیہ السلام نے وہ باغ بھی واپس کیا، کچھ اور بھی لیا،
حضرت ثابت کو دیا، واپس آئے بڑے روندے ہوندے ایسے اس پیچھے، پھر اندے شعر اصلی ادب دی کتاباں پہ چننا یاد کر کر کے رون جنگلوں کو نکل گئے اتنے زیادہ۔ بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا۔ تو حضور علیہ السلام، یہ خلے کی صورت جو ہے کتابوں کے اندر، یہ آج قانون کے اندر جو خلا ہے وہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ۔ فرمایا اب یہ کچھ دے کر اس سے جان چھڑا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ آگے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ کی حدوں کو مت پھلانگو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہاں تک 2 طلاقوں کا تذکرہ ہو گیا۔ آگے یہ آ رہی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ تیسری طلاق کا ذکر ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔